الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، مریدین، متوسلین، محبین، دنیا بھر میں جو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہے سب کو ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اور آج ایک خاص پروگرام اور وہ دعائے حزب البحر کے حوالے سے ہے۔ دعائے حزب البحر کے حوالے سے آپ یقیناً جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت دعا ہے کہ اولیاء کاملین نے اس دعا کے ذریعے سے بڑے ولایت و معرفت کے جو منازل طے کیے ہیں، کیونکہ یہ دعا خود سرکار دو عالم اور ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ کے ایک بزرگ ہیں، یہ ان کے قلب پر الہام ہوئی اور یہ دعا جو ہے وہ علماء صلح اور اولیاء کاملین میں پھیلی۔ اس کے نہ صرف جو ہے اخروی فوائد ہیں بلکہ دنیاوی ثمرات و انوارات اس قدر ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسی الہامی بارات ہوں۔ اس لیے دعا جو ہے خانقاہوں میں مشائخ سلسلہ اس کی عام اجازت اور دیا کرتے ہیں، چلے کروائے کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ سفر کے مہینے میں اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا اعتکاف اور چلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم بھی جو ہے عمومی اجازت کے طور پر متوسلین دنیا بھر میں ہیں جو اس دعا سے منافع اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس دعا سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ دعائے حزب البحر کے بہت سے طریقے منقول ہیں، مختلف انداز سے لوگ اس کے چلے کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے 3 طریقے رکھیں گے۔ ایک طریقہ عزیزیہ کے عنوان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس کی تفصیلات جو ہے اپنی کمالات عزیزی نامی کتاب کے اندر لکھی ہیں اور ان کی تفصیلات کو انہوں نے ہم سے شیئر کیا، جو کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جو ہے مسند ہند ان سے جو ہے یہ منقول ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے صحیح نسخہ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والا ہے، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے ساتھ شیئر کیا ہے، ورنہ اس کے بہت سے نسخے مختلف انداز سے آپ کو ملیں گے، کہیں اعتصام و اختتام کے ساتھ ملے گا، کہیں دوسری چیزیں ہیں، لیکن صحیح ترین نسخہ جو ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رویا سالیہ کے اندر آپ کو القاء فرمایا، تعلیم فرمایا، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ ہے وہ سب سے درست اور بہترین اور صحیح دعا ہے۔ وہی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اسی صحیح دعا ہے، وہی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرا طریقہ تھانویہ ہے، یعنی حکیم الامت مجدد ملت مولانا شف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جو ہے وہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمایا اور ان کو آپ ملا ہے جو ابوالحسن شاذلی کے خاندان کے بزرگوں سے ان تک پہنچا، تو وہ ایک طریقہ ہے، وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ تیسرا طریقہ جو طریقہ منیریہ وہ آپ سے شیئر کریں گے، جس طریقے پر جو ہے خود آقر نے ناکارہ نے جو ہے اس دعا کے ثمرات و انوارات حاصل کیے اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس طریقے کریں گے۔ آپ حضرات کو جو ہے وہ جو طریقہ منیریہ ہے اس طریقے پر جو ہے اس دعا کو میرے ساتھ 3 دن جو ہے عمل کرنا ہوگا، آپ کو انشاءاللہ سچے انوارات اور ثمرات نصیب ہوں گے۔ سب سے پہلے میں دعائے حزب البحر کا پس منظر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دعائے حزب البحر کی حقیقت ہے کیا، یہ کس طریقے سے جو ہے اس حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کمالات عزیزی کے اندر جو تفصیل لکھی ہے، تو میں من و عن جو ہے وہی تفصیل آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اور اس دعا کی الہام ہونے کا سبب حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نفس پر ہونے کا سبب حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نفس پر ہمارے ولی نعمت حکیم امت مصطفیہ نے شرح حزب البحر میں یوں لکھا ہے، یعنی ولی نعمت حکیم امت مصطفیہ سے مراد جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا شرح حزب البحر میں یوں لکھا ہے کہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قاہرہ میں تھے کہ حج کے دن قریب آ گئے، تو یاروں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیب سے ہم کو اشارہ ہوا ہے کہ اس سال حج کریں، چنانچہ جہاز تلاش کرو۔ دوست نے ہر چند تلاش کیا، کوئی جہاز حسب دلخواہ نہ پایا، کوئی جہاز ملا نہیں، بحری جہاز کا زمانہ تھا، جہاز ملا نہیں، لیکن ایک جہاز بوڑھے نصرانی کا ملا، اس پر سوار ہو گئے۔ جب لنگر اٹھایا اور قاہرہ کی عمارات سے آگے نکل گئے
تو یک بیک ہوا مخالف چلتے تھے عام طور پہ، یا یہ کہ وہ ہوا کے رخ پہ چلتے تھے تو ہوا مخالف چلنے لگی، جہاز رک گیا، ایک ہفتہ وہاں کھڑا رہا۔ اس جگہ سے قاہرہ کے پہاڑ اور بلند عمارتیں سب نظر آتی تھیں۔ جو لوگ بد عقیدہ تھے وہ تانے دینے لگے کہ حضرت کہتے تھے مجھے حکم ہوا ہے یہیں پڑے ہیں اور ہوا مخالف چل رہی ہے۔ تو گویا کہ بزرگوں کے اوپر تان تشنی کرنے والے بد عقیدہ کمزور عقیدے کے لوگ جھٹ سے بولنے لگتے ہیں، وہی ہوا تو جھٹ سے وہ اعتراض شروع کر دیا۔ حضرت نے کہا تھا کہ ہم وہاں حج کریں گے، ہم تو یہیں پڑے ہیں، یہ کون سا حکم ہوا بھائی؟ تو باتیں بنانے لگتے، جیسے آج بھی ایسے بن چلے ہوتے ہیں جو جلد بازی میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ شیخ علیہ الرحمہ کو اس کلام تشریح آمیز سے نہایت رنج اور قلق ہوا۔ اب تشریح آمیز جو کلام تھا، تکلیف دہ تھا، آپ کو رنج ہوا، قلق ہوا، لیکن قوت بردباری سے صبر و تحمل کیا۔ جب شیخ علیہ الرحمہ قیلولہ فرما رہے تھے تو اس دعا کا الہام ہوا اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دعائے حزب البحر کو پڑھو اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھو، یہ فرمایا۔ فوراً چونک کر اٹھے اور اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، اور جہاز کے ناخدا کو بلا کر فرمایا علی برکت اللہ، جہاز کا لنگر اٹھا دو، یہ کہا۔ تو اسی وقت ہوا سامنے آئے اور ہمیں قاہرہ میں پہنچا دے، یعنی اتنی تیز مخالف ہوا چل رہی ہے، اگر لنگر ہم نے اٹھا دیا تو یہ تو واپس قاہرہ پہنچ جائیں گے۔ شیخ علیہ الرحمہ نے فرمایا اپنے دل میں کسی قسم کا وسواس نہ لا، اور جو ہم کہتے اس پر عمل کر، اور خدا تعالیٰ کہ موافق ہوا اس زور سے چلی کہ میخ سے جو رسی بندی تھی وہ کھول نہ سکے، جس کو لنگر اٹھانا کہتے ہیں، وہ میخ سے رسی اٹھانا مشکل ہو گئی، جلدی کی وجہ سے اسے کاٹ ڈالا، یعنی نکلی نہیں، اتنی زور سے ہوا چلی لہذا اس کو کاٹنا پڑا، اور نہایت جلد اور آسانی سے بخیر و عافیت۔ تو گویا کہ وہ حج کے لیے آپ نے جانا تھا، پہنچ گئے۔ اب وہ بوڑھے نصرانی کے دو لڑکے تھے، شیخ علیہ الرحمہ کی کرامت دے کر مسلمان ہو گئے کہ یہ تو کھلی کرامت ہے، یعنی ظاہری اسباب احوال کیا ہیں اور حقائق کیا، اسرار کیا ظاہر ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس کا جو دین ہے دین محمد ظاہر ہوئے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس کا جو دین ہے دین محمدی، یہ سچا دین ہے، وہ اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے سے وہ نصرانی آزردہ خاطر ہوا، یعنی اس کو دکھ اور تکلیف ہوئی کہ میرے بچے جو عیسائیت چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو گئے، اب اس کو دکھ ہوا۔ پھر وہی بوڑھا نصرانی رات کو خواب کیا دیکھ لو گئے، اب اس کو دکھ ہوا۔ پھر وہی بوڑھا نصرانی رات کو خواب کیا دیکھتا ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ بہشت میں جا رہے ہیں، یعنی جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے دونوں فرزند بھی ہمراہ ہیں، وہ بھی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نے چاہا کہ وہ بھی اپنے فرزندوں کے ساتھ بہشت میں چلا جائے، وہ بچوں کے ساتھ اٹیچ ہونے لگا، تو فرشتوں نے اسے فوراً جھڑک دیا اور کہا کہ تو بہشت میں نہیں جا سکتا کیونکہ تو ان کے دین کا نہیں ہے، تو بہشت میں نہیں جا سکتا، تو ان کے دین کا نہیں ہے، ظاہر یہ دین محمدی کے پیروکار ہیں، اور تو دین عیسائیت پر ہے جو کہ دین محمدی کے آنے پر منسوخ ہو چکا، لہٰذا جو ہے وہ تو نہیں جا سکتا۔ تو فجر کی جب سو کر اٹھا، رات کے خواب سے اس کو اس قدر عبرت ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، کلمہ اسلام پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور رفتہ رفتہ یہ نوبت ہوئی کہ وہ صاحب مقامات عالیہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو مقامات عالیہ کرنے لگے۔ تو گویا کہ بیٹے بھی مسلمان ہوئے، اور بوڑھا جو نصرانی تھا یہ نصرانی بھی جو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس طریقے سے گویا کہ یہ فیض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تک پہنچا دیا۔ تو یہ جو ہے اس کا پس منظر ہے، یہ بابرکت دعا ہے جو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، اور یہ سارے حالات۔ پھر یہ کہ اس کے بعد مشائخ سلسلہ اس کے پر تجربات کرتے رہے، ان مشائخ نے اس کے چلے کاٹے، اس کو پڑھا، تو پھر اس کے جو ثمرات سامنے آتے چلے گئے، تو پتہ کاٹے اس کو پڑھا، تو پھر اس کے جو ثمرات سامنے آتے چلے گئے، تو پتہ چلا کہ صرف اس ایک ہی مقصد کے لیے کتنی تھی، اس کے اندر تو مقاصد چھپے ہوئے ہیں، دنیا کے ہر لمحے کے لیے، دنیا کی شب و روز کی کامیابی کامرانی کی ضمانت ہے یہ دعا۔ اس لیے پھر مشائخ سلسلہ میں
نے وہ تمام تفصیلات جو ہے امت، اس لیے پھر مشائخ سلسلہ میں نے وہ تمام تفصیلات جو ہے امت کے سامنے رکھی تاکہ امت سے نفع اٹھائے، اور آج تک امت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے طریقہ عزیزیہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ حزب البہار کی بات یہ ہے کہ اس دعا کی زکوٰۃ ہے۔ دعا کی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا ایک خاص نصاب ہوتا ہے، اتنی دفعہ اس دعا کو جب پڑھا جاتا ہے، اس انداز سے جب پڑھا جاتا ہے، اب اس دعا کے حقیقی ثمرات اور کیفیات انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس کو گویا کہ اس عمل کی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ایک تو وہ زکوٰۃ ہے جو آپ مال پیسے کی زکوٰۃ ادا کر، دوسرا مال جو بالکل پاکیزہ نفیس ہو جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ غربا میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو عمل کی زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو وہ شخص جو اس گویا کہ عمل کا عامل ہو جاتا ہے، اب اس کے جو انوارات ثمرات کی صحیح حقیقت کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث طریقہ لکھتے ہیں جس کا عنوان ہم نے دیا طریقہ عزیزیہ، تو وہ فرماتے ہیں عامل اگر چاہے کہ دعائے حزب البر کا عامل ہو جاؤں تو اس کو چاہیے اول زکوٰۃ ادا کرے۔ اب اس کو ہم نے نمبر وار سب آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ ترک حیوانات جلالی اور جمالی کرے، یعنی فرمایا کہ ترک حیوانات جلالی اور جمالی کرے، یعنی گوشت گائے اور مچھلی، دودھ، دہی، گھی اور وہ چیزیں جن میں یہ ملی ہوں ان کا کھانا پینا، اور ہینگ اور پیاز، لہسن خام یعنی کچا لہسن بالکل ترک کر دے، یعنی یہ ان کی شرط خام یعنی کچا لہسن بالکل ترک کر دے، یعنی یہ ان کی شرائط ہیں کہ یہ جو ساری کی ساری ترک جلالی اور جمالی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ یعنی جو ٹھنڈی تاثیر کی ہیں، گرم تاثیر کی ہیں، سب چھوڑ دے، کیونکہ اس کے کھانے سے تاثیر عمل میں نقصان ہوتا ہے، یہ فرمایا۔ نمبر دو پھر شروع مہینے کے بدھ، جمعرات اور جمعے کو اعتکاف کی نیت کرے۔ شروع مہینہ جو آتا ہے اسلامی مہینے کو، اس کا شروع کا بدھ، جمعرات، جمعہ، تو گویا کہ حضرت نے ہر مہینے میں اسلامی مہینے میں اجازت دے دی ہے کہ شروع کے گویا کہ نوچندی جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور تینوں روز روزے رکھے، تینوں روز آپ روزہ رکھیں گے۔ نمبر 4 اور ہر سہ روز دریا یا تالاب یا کنویں کے تازہ پانی سے غسل کریں، یہ فرمایا۔ ظاہر ہے کہ پہلے زمانے میں دریاؤں کے کنارے پہ جا کے غسل کرنا ممکن، تالاب پہ پانی جو ہے اس جگہ پہ لایا جائے جہاں پہ اعتکاف میں، وہاں پہ غسل کرے، یہ فرمایا۔ نمبر 5 اور تہمد بغیر سلا اور ایک چادر بغیر سلی اوڑھے، جیسے احرام باندھتے ہیں، ایک لنگی باندھ لی، اوپر احرام کی طرح کپڑا پہن لیا، تو سر پہ نماز کے لیے ٹوپی ہے، تو گویا کہ یہ تہمد بغیر سلا ایک چادر بغیر سلی اوڑھے، یہ بغیر سلا ایک چادر بغیر سلی اوڑھے، یہ شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط ہے جس کے مطابق وہ گویا کہ چیلے کی اجازت دے رہے ہیں۔ نمبر 6 اور عطریات مثل لوبان وغیرہ کے جلاوے، یعنی خوشبو ماحول میں رکھے، اگربتی وغیرہ یہ جو ہے وہ بخور جلا کے رکھے۔ نمبر 7 اور شب کو بھی اسی مقام پر بخور جلا کے رکھے۔ نمبر 7 اور شب کو بھی اسی مقام پر آرام کرے، جہاں پر یہ پڑے گا چیزیں وہیں پہ آرام کرے۔ نمبر 8 اور جو کچھ دیکھے کسی سے بیان نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کے دوران میں مبشرات اور انوارات اس پر کھولیں گے، کوئی حقائق نظر آئیں گے، بعض دفعہ جو ہے اس جو ہے دعا کھولیں گے، کوئی حقائق نظر آئیں گے، بعض دفعہ جو ہے اس جو ہے دعا کے جو ہے وہ جو موکلین ہیں، وہ موکلین، محافظین، معاونین، وہ آپ کو ملیں گے، نظر آئیں گے، تو یہ ایسے لیکن کسی سے بیان نہ کرے، اپنے وہ جو ہے 3 روز کے اس میں لگا رہے سہ روزے میں۔ نمبر 9 اور چنے بھنے یا روٹی آوے، یعنی دیکھو پہلے زمانے کے اولیاء کاملین کی شرح کتنی سخت ہوتی تھی کہ یہ کوئلوں کی روٹی پکا کے کھائے۔ نمبر 10 اس عمل کے لیے مسجد سب سے بہتر ہے، یا کوئی جگہ پاک صاف ہو مگر گوشت تنہائی اختیار کرے، اصل میں مسجد سب سے بہتر ہے وہ اعتکاف کرے اور روزے کی حالت میں۔ جیسے میں نے اجازت دی ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں اعتکاف کر سکتے، یا جن ملکوں میں مسجدیں نہیں کھولی جاتی، بند ہوتی ہیں رات کے وقت میں، ٹھہر نہیں دیتے، تو وہ اپنے گھر کے اندر گوشت تنہائی جو ہے پاک صاف وہ اس کے لیے متعین کرے، وہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 11 پھر ایک چوطرفہ حصار کر کے ایک دوگانہ کے بعد ارد گرد حصار کرے، دوگانہ کے بعد 120 مرتبہ پڑھے، حصار کر لیا، حصار کر کے 120 مرتبہ اس کی تلاوت کرے، اور یہ 3 روز میں ختم کرے، یعنی 3 روز میں 120 دفعہ یہ تلاوت کرے۔
یا اسی نیت سے 12 روز تک 30 مرتبہ یا اسی نیت سے 12 روز تک 30 مرتبہ روزانہ پڑھے. ٹھیک ہے، تو یا تو یہ 120 دفعہ 3 روز کے اندر پڑھے روزانہ، یا جو ہے وہ جو ہے 30 دفعہ جو ہے وہ روزانہ اس کی تلاوت کرے. نمبر 13، یہ عدد اس واسطے اختیار کیے ہیں کہ آفتاب کے 360 درجے، یہ عدد اس واسطے اختیار کیے ہیں کہ آفتاب کے 360 درجے ہیں، یعنی 3 مثلثوں اور 3 مثلوں اور 12 برجوں کے ضمن میں. یہ گویا کہ حضرت نے اس کی ایک علت وجہ بیان کر دی ہے، ایک الگ گفتگو ہے. نمبر 14، اور بعد دوگانہ دعا پڑھنے کے ہر وقت دروشی پڑھنے میں مشغول رہے. نمبر 15، بعد نصاب دینے کے ہر روز 3 دفعہ بعد نماز فجر عصر مغرب پڑھا کرے. تو گویا کہ فجر عصر مغرب یہ 3 ٹائموں کے اندر روزانہ پھر سال بھر پڑھتا رہے. نمبر 16، واضح رہے کہ جیسے دعائے مجرب و مستند سے فائدہ ہوتا ہے ویسے ہی اس ہے. تو جو شرائط حضرت بتا رہے ہیں کہ ان پہ عمل کریں گے تو نفع ہوگا، نہیں عمل کریں گے تو یہ نہیں کہ نفع نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے. نمبر 17، پس لازم اور واجب ہے کہ اس دعا کے عامل کو کہ اتباع سنت اور اجتناب بدعت کا ہر دم خیال رکھے اور ممنوعات شریعہ میں مبتلا نہ رہے. سند یافتہ کی اجازت حاصل کر کے زکوٰۃ دینے کی جرت کرے. گویا کہ جو استاد ہے جو اس سند یافتہ ہے ان معمولات کا عملیات کا، اس سے اجازت لے کر یہ عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ خود ہی کتابیں دیکھی شروع کر دیا. نمبر 19، اگر بدون زکوٰۃ کے بھی پڑھا نمبر 19 اگر بدون زکوٰۃ کے بھی پڑھا کرے تو بھی نفع و فیض و برکات سے خالی نہ ہوگا. اب ایک آدمی 3 دن کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، چلا نہیں کاٹ سکتا، ویسے روزانہ بے ایک مرتبہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. ظاہر اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہے، نفع نفع ہے. اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہے، نفع نفع ہے، خیر ہی خیر ہے. اب حضرت آگے فرماتے ہیں پڑھنے کا طریقہ. جب ہم زکوٰۃ کے متعلق لازمی اور لابدی جو باتیں تھیں بتا چکے ہیں، تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کی ترکیب واسطے کسی حاجت کے یا جو فقرہ جن مقاصد و مطالب کے واسطے مفید ہے بیان کریں، تاکہ حزب البحر کی سب باتیں بیان ہو جائیں. تو گویا کہ دعا میں جو جملہ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے مفید ہے، فرمایا اب وہ بیان کرنا رہ نہ جائے، تاکہ اس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. کیونکہ یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ دعا حزب البحر جامع ہے اور اوپر مطالب دینی اور دنیوی فوائد و منافع بسیار کے گویا کہ یہ جامع ہیں، گویا کہ یہ دینی دنیا منافع بسیار، بہت سارے کثیر منافع کی جبر ایک. اس کی تلاوت کرنے والے کو ہر بلا اور آفتوں سے دور رکھتی ہے، یہ ایک نفع بتا رہے ہیں. نمبر 2، اور عزت و مرتبہ دین و دنیا میں بڑھاتی ہے. نمبر 3، جس کام کے واسطے پڑھو وہ بہت جلد آسان ہو جاتا ہے. نمبر 4، اور زمانے کے صدموں سے معاف رہتا ہے. نمبر 5، اور نہ آگ میں جلتا ہے نہ پانی میں ڈوب کر مرتا ہے. کیونکہ اصل میں اس دعا کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ عناصر اربع کے اوپر انسان کو قابو آ جاتا ہے، عناصر اربع اس کے مسخر ہو جاتے ہیں. اس لیے جب دعا پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ سب ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو گویا کہ ان کے لیے پانی مسخر کیا. ٹھیک، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ان کے لیے جو ہے وہ پہاڑوں کو مسخر کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لوہے کو مسخر کر دیا جمادات کو، اور حضرت اسی طریقے سے لوہے کو مسخر کر دیا جمادات کو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے لیے جو ہے جنات کو، شیاطین کو اور ہواؤں کو مسخر کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ان کے لیے آگ کو مسخر کر دیا. تو آگ، پانی، ہوا، مٹی 4 عناصر اور پوری کائنات 4 عناصر سے بنی ہے. اس دعا کا کمال یہ ہے ایسے اربع جو ہے وہ مسخر ہو جاتے ہیں، مفتوح ہو جاتے ہیں. جب وہ مفتوح اور مسخر ہو گئے تو کائنات میں کون سا کام ہے جو آپ کا رکے گا؟ اس لیے جو حضرت یہ بات بتا رہے ہیں کہ نہ آگ میں جلتا نہ پانی میں ڈوب کر مرتا ہے. کیونکہ آگ مسخر ہو گئی تو آپ کو خود جس نے مسخر کی ہے، جس کے بعد یہ تسخیر ہے، اس کو کیوں جلائے گی؟ چکا وہ آپ کو فاتح کو کیسے ڈبوئے گا؟ تو گویا کہ یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے اس شخص کو. نمبر 6، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو کوئی اس دعا کو 998 دفعہ پڑھے گا،
998 دفعہ پڑھے گا، اولیاؤں میں شمار ہوگا، اللہ اس کو ولی کامل بنا دیں گے۔ یہ اس میں خوبی ہے۔ نمبر 7 کہ جس کے بڑے بڑے علماء نے شرح لکھی ہیں اور انواع کے فیض و برکات حاصل کیے ہیں۔ نمبر 8 اور کیوں نہ ہو یہ دعا ایسے فاضل اجل کامل اکمل کی مؤلفہ ہے کہ جن کا نام شیخ نور الدین ابو الحسن بن عبداللہ بن عبد الحمید المغربی الشاذلی بن عبداللہ بن عبد الحمید المغربی الشاذلی الیمنی تھا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ میں نے پس منظر پہلے اس لیے بیان کیا تاکہ باقی ساری گفتگو میں آپ کی دلچسپی قائم رہے۔ نمبر 9 اسکندریہ کے رہنے والے تھے، وہاں کے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کے فیض صحبت سے فائدے اٹھائے ہیں۔ نمبر 10 اولیاء کبار اور مشائخ ذی اعتبار سے مشہور تھے، یعنی بڑے اولیاء کاملین ہونے کے اعتبار سے، مشائخ سلسلہ ہونے کے اعتبار سے مشہور تھے۔ نمبر 11 انوار و کمالات سے سراسر معمور تھے، 600 سے سراسر معمور تھے۔ 654 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ نمبر 12 اور مکہ معظمہ کے صحرا کے اندر دفن ہوئے کہ پانی اس جنگل کا میٹھا ہو گیا۔ وہاں پانی میٹھا نہیں تھا، وہاں جب تدفین آپ کی ہوئی تو اس جنگل کا پانی میٹھا ہو گیا، کہ یہ آپ کی کھلی کرامت۔ آپ مکہ میں مدفون ہوئے۔ نمبر 14 اور اس دعا میں شیخ علیہ الرحمہ نے اپنے وسیع علم کی وجہ سے اعتصام اور اختتام پڑھنے کی کچھ ضرورت نہیں، کیونکہ بہت سی دعائیں آپ کو منقول ملیں گی جہاں شروع میں اعتصام اور آخر میں اختتام کے عنوان سے دعائیں موجود ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا جو منقول ہوئی تو یہ دعا ایسی کہ اس کے اندر اعتصام اختتام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی آلریڈی اس کے اندر انہوں نے نظم ایسا رکھا ہے کہ فقرے اس انداز سے جمع ہوئے ہیں، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القاء فرمائی ہے، اعلام فرمائی ہے، تو گویا کہ اس انداز سے ہوئے کہ جمع۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو نفع خالی بھی نہیں ہے، کہ اس میں دیگر دعائیں ہیں، ان دیگر دعاؤں کے منافع انوارات ملتے ہیں۔ لیکن ہم جس طریقے پر آپ کو پورا یہ اجازت دیں گے اس کے اندر اعتصام اختتام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود شیخ نے سب مراتب کی رعایت رکھی ہے، اسی وجہ سے نام کی حوام نام کی شرح جو حزب البحر کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو اول و آخر حزب البحر کے اعتصام اور اختتام پڑھتا ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ تعجب کرتے ہیں کہ بھی ضرورت ہی نہیں ہے، بلا ضرورت آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ خود نفس دعا کے اندر سارے انوارات موجود ہیں، لہذا ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کر سکتا ہے۔ یہ یہاں تک جو ہے کمالات عزیزی کے حوالے سے جو ہے میں نے پوری اس کا پس منظر اور طریقہ بتا دیا جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا تھا۔ دوسرا طریقہ تھانویہ جو عام معروف چلتا ہے، اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی حزب البحر کے طریقے زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نمبر 1 ماہ سفر کی 6، 7 اور 8 تاریخ روزے رکھے۔ نمبر 2 بطریق سنت تینوں روز معتکف رہے، سنت کے طریق پر 3 دن روز معتکف رہے، سنت کے طریق پر 3 دن گویا کہ اعتکاف کرے گا۔ نمبر 3 اور 3 بار اس طرح کہ بعد مغرب 1 بار، بعد عشاء 1 بار، بعد نماز چاشت 1 بار، اور روزانہ 3 دن تک یعنی مذکورہ تاریخوں میں پڑھے گا، اور روزانہ 3 دن تک یعنی مذکورہ تاریخوں میں پڑھے گا۔ یہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتلا رہے ہیں، تو گویا کہ 3 دن وہ تلاوت کرے گا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور چاشت کے بعد یہ تلاوت کرے گا 3 دن۔ نمبر 4 اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یعنی 8 سفر کے بعد جو رات ہو اس کی ماں کھلائے، تو گویا کہ 8 جب پوری ہو گئی تو 8 کی مغرب کے بعد جو ہے چند مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، کوئی مدرسے کے طلباء بلا کے ان کے ساتھ کھانا کھائے، یہ فرمایا۔ نمبر 5 پھر روزانہ 1 بار پڑھا کرے، پھر روزانہ 1 دفعہ اس کی تلاوت کرے، فرمایا کہ وہ جو زکوٰۃ ادا کی تھی اس کی تاثیر اور نور قائم رہے۔ کا وقت بہتر ہے، یعنی مغرب کے بعد پڑھ لیا کرے، جب فرض واجب اور سنت سے فارغ ہو گئے اب جو اس کے بعد، اس کے لیے مغرب کا وقت بہتر ہے۔ آئندہ اختیار ہے، جو وقت چاہے مقرر کر لے، اگر مغرب کے بعد مشکل ہے، انسان کی کوئی جاب ہے یا کاروبار ہے، کوئی مشکلات ہیں، پھر کوئی مقرر کرے، لیکن وقت پڑھے۔
لیکن متعین کر لے کہ کون سے وقت میں روزانہ آسانی سے پڑھ سکتا ہوں، عشاء میں پڑھ سکتا ہوں، رات 12 بجے پڑھ سکتا ہوں، یا صبح فجر کے بعد پڑھ سکتا ہوں، وہ متعین کر لے تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے پھر روزانہ اسی وقت جو ہے پڑھ لیا کریں۔ نمبر 7، کسی روز خاص وقت کوئی عذر ہو جائے تو کسی دوسرے وقت پڑھ لے۔ اگر کوئی عذر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مطلب فجر کے بعد پڑھنے کا معمول تھا رہ گیا تو زور کے بعد وقت نکال کے پڑھ لے، لیکن اگلی فجر آنے سے پہلے اس کا ازالہ ضرور کر لے، اس کو پڑھ لے، آنے سے پہلے اس کا ازالہ ضرور کر لے، اس کو پڑھ لے۔ نمبر 8، زکوٰۃ کے طور پر اس دعا کا پڑھنا 8 سفر کی چاشت کے بعد ختم ہو جاوے گا، یعنی 8 کا جب دن شروع ہوگا تو چاشت کے وقت آپ نے جب پڑھ لی تو بطور زکوٰۃ کے اب پڑھنا بند ہو گیا۔ اب چاشت سے لے کے مغرب تک آپ اعتکاف کا اپنا پورا کریں گے وقت، اور مغرب کے بعد اب آپ مسجد سے جا سکتے ہیں اور آپ کا اعتکاف سے اٹھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 9، اور 5 سفر کے بعد جو شب آئے گی جب سے شرن 6 سفر شروع ہوگی، یعنی آج کے یہاں امریکہ کے اندر مثلا یعنی مغرب آئے گی تو یہ سمجھو یہ 6 سفر کی رات شروع ہو گئی، یعنی بدھ کا دن کا پہلا روزہ ہوگا۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں آپ کے ہاں چاند کا کیلنڈر کس طرح چل رہا ہے۔ جو مکہ کو فالو کر رہے ہیں تو مکہ کے مطابق 6 7 8 سفر کو کریں گے، اور جو اپنے لوکل مون سیٹنگ کے حساب سے انڈیا وغیرہ میں اس حساب سے 6 7 8 سفر کا تعین کر کے یہ کریں گے۔ نمبر 9، اور 5 سفر کے بعد جو شب آئے گی جب سے شرن 6 سفر شروع ہوگی، اس شب کی مغرب کے بعد زکوٰۃ کی نیت سے حزب البحر پڑھنا شروع ہوگا۔ مناجات مقبول بحوالہ جامع الوظائف صفحہ 648۔ تو گویا کہ یہ جو ہے مناجات مقبول میں اندر حضرت نے یہ پوری تفصیل لکھی ہے اور یہ آپ سے ہم نے شیئر کر لی۔ اب جو ہے تیسرا طریقہ منیریہ۔ طریقہ منیریہ یعنی میں نے جس انداز سے آپ کو چلا کروانا ہے یا یہ سہروزہ کروانا ہے، یہ وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور آپ نے اسی طریقے پر ہی کرنا ہے۔ ویسے عام مشائخ سلسلہ کے اندر عام جگہوں پہ جیسی ہوتا ہے وہ طریقہ تھانویہ زیادہ چلتا ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ ہمارے اکابر بزرگ جو ہے سارے کرتے رہے اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو لیکن ہمیں جو طریقہ جو ہے وہ ملا اور القاء ہوا وہ یہ طریقہ منیریہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس طریقے پر میرے ساتھ جو ہے وہ فزیکلی بیٹھنے والے اور منیریہ کے مطابق جو ہے وہ حزب البحر کا سہروزہ کریں گے۔ اچھا آخر نے جو ہے دعائے حزب البحر کے طریقے زکوٰۃ کے حوالے سے لکھا ہے، اور یہ بامقام خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ مجددیہ یہ سلسلے اس لیے بڑھا دیے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں مجھے سلاسل اربعہ کے اندر جو ہے وہ ہند و پاک کے یہ اولیاء کاملین کی طرف سے اجازتیں ہوئی ہیں، لہذا قادریہ سلسلے میں بھی اور نقشبندیہ سلسلے میں بھی سوروردیہ میں بھی تو باقاعدہ اجازت، اور چشتیہ صابریہ میں تھی مجھے، تو اس لیے میں نے یہ خانقاہ کے اندر جو ہے بطور برکت کے مجددیہ قادریہ کا اضافہ کر دیا، کیونکہ مجددیہ جب کہتے ہیں تو نقش بندیہ جو ہے آٹومیٹکلی اس کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ظاہر نقشبندی سلسلے ہی کے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مزید آگے اس کے اندر جو ہے یہ بابرکت جو ہے اضافہ فرمائے، تو جس لیے وہ سلسلہ مجددیہ ہو گیا۔ اچھا اس بابرکت دعائے حزب البحر کا طریقہ زکوٰۃ بزرگان دین سے مختلف اور متعدد منقول ہے۔ زکوٰۃ بزرگان دین سے مختلف اور متعدد منقول ہے، مختلف انداز سے طریقہ منقول ہے، اور ہر طریقہ باعث برکت اور مؤثر فی القبولیت ہے۔ یہ میں لکھ رہا ہوں۔ چنانچہ آخر کے نزدیک اس کا بہترین مہینہ ماہ صفر المظفر ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ بہترین ہے جس کے اندر اس کو کیا جائے۔ اگرچہ مہینے کی قید کے بغیر ہر قمری یعنی اسلامی مہینے میں یہ نصاب زکوٰۃ ادا کرنا درست ہے۔ اگر کوئی سفر کا مہینہ نہیں کر سکتا یا چھوٹ گیا تو کسی بھی اسلامی مہینے میں یہ یقیناً جو کیا جا سکتا ہے۔ میرے طریقے کے اندر اس کی اجازت ہے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز بہرکیف
ماہ سفر کی 6, 7 اور 8 تاریخ میں بعد نماز چاشت, بعد نماز ظہر, بعد نماز مغرب اور بعد نماز عشاء اس طرح پڑھے. تو گویا کہ ان 4 اوقات کے اندر جو ہے پڑھی جائے گی, اور کے بعد مغرب بعد اور عشاء کے بعد. یہ طریقہ مریریہ کے اندر یہ 4 اوقات کے اندر آپ یہ پڑھیں گے. نمبر 1, اب وہ کیا ہے, کس طریقے سے؟ بعد نماز چاشت دعائے حزب البار کے 19, کیونکہ یاد رکھیں کہ دعائے حزب البار کے 19 کلمات ہیں, 19 دعائیہ کلمات ہیں جن کے فوائد ہیں, 19 کلمات ہیں. تو اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں. بعد نماز چاشت دعائے حزب البار کے 19 دعائیہ کلمات کو 17 مرتبہ دہرا کر پڑھے. کیونکہ چاشت کے وقت جو ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ جو ہے ان دعاؤں کو جو ہے 19 کلمات میں ہر کلمے کو 19 کلمات کی تلاوت آپ 17 دفعہ کریں گے, اور پھر آخر میں ایک بار پھر اس کی تلاوت پوری تلاوت کر جائیں گے, صرف دعا کی, اس میں 17 بار نہیں, ایک مرتبہ پوری دعا کی تلاوت کر لیں گے. کیونکہ یہ کلمات فوائد عجیبہ اور کمالات دائمہ پر مشتمل ہیں. یہ جو 19, تو یہ کلمات چونکہ فوائد عجیبہ اور کلمات دائمہ پر مشتمل ہیں. سبحان اللہ. نمبر 2, بعد نماز ظہر, مغرب اور عشاء اس دعا حزب البار کو 10 مرتبہ تلاوت کرے. تو گویا کہ ظہر کے بعد 10 دفعہ اس کی تلاوت کرنی ہے, اور جی اسی طرح مغرب کے بعد 10 دفعہ, تو گویا کہ ظہر کے بعد 10 دفعہ اس کی تلاوت کرنی ہے, اور جی اسی طرح مغرب کے بعد 10 دفعہ تلاوت کرنی ہے, عشاء کے بعد 10 دفعہ تلاوت کرنی ہے. تو گویا کہ روزانہ میں گویا کہ 30 مرتبہ یہ تلاوت ہو گئی. اور اوپر چاشت کے وقت جب کی تو 1 مرتبہ وہ تلاوت آپ نے جو مسلسل کر دی, تو گویا کہ کل 31 دفعہ روز کی تلاوت ہوگی. 31 مسلسل کر دی تو گویا کہ کل 31 دفعہ روز کی تلاوت ہوگی, 31 ٹائم. تو روزانہ 31 ٹائم آپ نے تلاوت کرنی ہے. نمبر 3, بقیہ اوقات میں فرائض و واجبات کے علاوہ 3 دن اور روزانہ 10,000 مرتبہ صلاۃ و سلام کا ورد رکھنا ہے. گویا کہ باقی اوقات جو بچیں گے اس میں آپ نے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. 10,000 کم سے کم آپ پورا کریں, کوئی زیادہ کرے سبحان اللہ. تو گویا کہ 3 دنوں کے اندر آپ کریں گے تو 30,000 صلاۃ و سلام پورا ہوگا. اور وہ صلاۃ و سلام یہ ہے, وہ میں نے صلاۃ و سلام یہاں پر آپ کو لکھ دیا, یہ والا آپ نے پڑھنا ہے. یہ بہت صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم. اب یہ گویا کہ ایک ہی سانس میں آپ پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم, صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم, صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم. تو گویا کہ کاؤنٹر آپ کے پاس ہو, آپ وہ دباتے جائیں, پڑھتے جائیں, تو گویا پورا کرنا ہے یہ کم سے کم, اور زیادہ تعداد سبحان اللہ. کیونکہ یہ اس دعا کی اثر تاثیر صلاۃ و سلام سے پیدا ہونی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ تعلیم کی بھی دعا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جتنا نذرانہ پہنچتا رہے گا, دعا کے انوارات جو ہے اتنا زیادہ آپ کی طرف منتقل ہوتے رہیں گے. نمبر 4, یوں 3 دنوں میں فی یوم 31 مرتبہ یہ دعا کی تلاوت ہوئی, اور کل میزان 93 مرتبہ حزب البحر ہو گئی, اور 30,000 صلاۃ و سلام مکمل کرے. یہ اور 30,000 صلاۃ و سلام مکمل کرے. یہ ہے وہ زکوٰۃ کا طریقہ منیریہ کے مطابق کہ یہ آپ 93 مرتبہ جو ہے وہ آپ کا پورا ہوگا, اور اس کے بعد یہ 30,000 جو ہے صلاۃ و سلام. تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ 3 دن کے اندر اس کو پورا کریں گے. نمبر 5, بعد نصاب جو ہے نا وہ 3 دن کے اندر اس کو پورا کریں گے. نمبر 5, بعد نصاب زکوٰۃ دینے کے روزانہ 1 مرتبہ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء پڑھ لیا کرے. بعد نماز مغرب یا عشاء جو ہے اس کو پڑھ لیا کرے. اگرچہ بعد نماز مغرب پڑھنا زیادہ بہتر ہے. روزانہ جو پڑھنا ہے تو مغرب کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں, اگر وہ نہیں تو پھر عشاء کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں, لیکن 1 دفعہ روزانہ پڑھیں. اور جیسے حضرت کی تھانوی رحمۃ اللہ نے اجازت دی ہے کہ کوئی ایک وقت متعین ضرور کر لیں, بھلے کوئی کریں, اسی وقت کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے. نمبر 6, دوران نصاب کھانے پینے میں گائے, بھینس, اونٹ وغیرہ اور ان سے بنی ہوئی اشیاء کا پرہیز کرے. تو یہ جو ہے وہ جو وہ پرہیز جلالی اور جمالی بتلایا تھا,
تو اس کو ظاہر ہے حضرت شاہ صاحب کا جو ہے بہت ہی ٹف تھا، آج کے زمانے میں آپ حضرات کے لیے مشکل ہے۔ لہٰذا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو مطلقاً اجازت ہے اور بہت آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ مریریہ کے اندر جو ہے آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ ریاضت کروائی گئی ہے اور اس کے منافع ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے کھانے پینے میں یہ شرط لگا دی کہ انڈا، مچھلی اور بڑے کے گوشت یعنی گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ اور ان سے بنی چیزوں کا پرہیز کریں۔ بنی چیزوں سے مراد ہے آپ گائے کے گوشت کی بریانی نہ کھائیں، ٹھیک، یا اسی طرح کریں۔ بنی چیزوں سے مراد ہے آپ گائے کے گوشت کی بریانی نہ کھائیں، ٹھیک، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ مچھلی کی بریانی نہ کھائیں، تو اس کی بنی چیز سے انڈا ہے، انڈے کا بنا ہوا سالن نہ کھائیں یا انڈے کی بھجیا نہ کھائیں، تو یہ مراد ہے۔ تو گویا کہ اس کا پرہیز ہوگا، اس کے علاوہ باقی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ نمبر 7، مائع سفر کے علاوہ پرہیز ہوگا، اس کے علاوہ باقی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ نمبر 7، مائع سفر کے علاوہ کسی اور اسلامی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا مطلوب ہو تو اس ماہ کے پہلے یعنی نوچندی بدھ، جمعرات اور جمعے میں مذکورہ بالا شرائط و آداب کے ساتھ نصاب زکوٰۃ ادا کرے۔ تو گویا کہ میرے اس طریقے یعنی طریقہ مریریہ میں سفری کا انتظار ضروری نہیں ہے۔ اب باقی کسی مہینے میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو نوچندی بدھ، جمعرات، جمعہ وہ آپ متعین کر لیں، منگل کی شام سے اعتکاف بیٹھیں اور جب بدھ، جمعرات، جمعہ یہ اعتکاف کر کے یہ معمول پورا کریں اور آپ جمعے کی شام میں آپ ہے کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ آگے جو ہے میں دعا دے رہا ہوں، حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اس دعا کو عاملین کاملین کے لیے نافع بنائے، کیونکہ جو آلریڈی عامل ہیں وہ بھی اگر کر لیں گے تو میرے طریقہ منیریہ کی برکات ثمرات ان کو انشاءاللہ منتقل ہوگی، اور ان کی ذات و صفات کو انفع للناس بنائے، یعنی ہوں اللہ ان کو کامل بھی بنا دے ہیں، تو ان کی ذات کو انفع للناس، کیونکہ خیر الناس انفع للناس حدیث میں آتا ہے، بہترین انسانوں میں وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، بنائے نیز مجھے ناکارہ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ کر دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ کتاب میرے امین یا ارحم الراحمین۔ کتاب کا حوالہ دیا، کتاب الوظائف، زیر طبع، ابھی چھپی نہیں ہے، تیار ہو رہی ہے، اس کا یہ حصہ جو آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کر دیا۔ اب ہم آپ کے سامنے اس دعا کے وہ فوائد ثمرات سب رکھتے ہیں۔ فوائد ثمرات سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس دعا کو پڑھنے کا پورا ثمرات سب رکھتے ہیں۔ فوائد ثمرات سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس دعا کو پڑھنے کا پورا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ اس کے اندر کچھ اشغال ہیں، ان اشغال کا لحاظ رکھنا ہے، کوئی شرائط ہیں، کوئی طریقہ کار ہیں، ان کا لحاظ کر کے جو ہے آپ نے اس دعا کو مکمل کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جس قدر آپ جو ہے اس مکمل کرنا ہے، اور ظاہر ہے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جس قدر آپ جو ہے اس کا اہتمام کریں گے اسی قدر جو ہے وہ آپ کو اس کے نفع پہنچیں گے۔ اب میں جو دعائے حزب البار کے فوائد کے عنوان سے جو ہے آپ کو اس کی ایک وہ جملے جو جو ہے 19 جملے ہیں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے نقل فرمائے ان کے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کون سا جملہ کس نفع کے لیے، پھر ان میں سے جو فائدہ اٹھانا ہو اس جملے کو دعا پڑھنے کے وقت میں جب آپ دعا پڑھیں گے اس جملے کو 70 مرتبہ دہرائیں پھر آگے جائیں، یا یہ کہ اس کو 7 مرتبہ دہرائیں پھر آگے جائیں، یا 3 مرتبہ دہرائیں آگے جائیں، یا بکثرت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور پھر آگے دعا کو مکمل کر لیں، تو وہ کام انشاءاللہ جو ہے یوں جھٹ سے ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اب جو اس کے فوائد سنیے، دعائیہ کلمات نمبر 1 کے فوائد۔ اچھا ناظرین، یہ یاد رکھے کہ جس انداز سے یہ دعا حضور بار کے فوائد اور تفصیلات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ملے گی، میری نظر میں نہیں ہے کہ کسی عامل کامل نے آپ کو اس انداز سے تفصیلات بتلائی ہوں۔ یہ میں آپ کو یہ میڈیا کی دنیا میں فرسٹ ٹائم آپ کو اس انداز سے بتلا رہا ہوں، اور آپ کے لیے بہت بڑی قیمتی موتی اور جواہر ہیں جو میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اس کی قدردانی آپ نے کی تو نفع آپ کا ہوگا، تو بات وہی تقسیم کر رہا ہوں، اس کی قدردانی آپ نے کی تو نفع آپ کا ہوگا، تو بات وہی ہے، جس نے پایا وہ بھی پچھتایا، جس نے نہ پایا وہ بھی پچھتایا۔ کیا مطلب؟ جس نے پایا وہ چاہتا ہے اور پاتا، میں نے کم کیوں پایا، تو وہ بھی پچھتائے گا، اور جس نے نہیں پایا وہ بھی پچھتائے گا کہ کاش میں بھی پا لیتا کچھ، پچھتائے گا، اور جس نے نہیں پایا وہ بھی پچھتائے گا کہ کاش میں بھی پا لیتا کچھ۔ تو بات وہی ہے۔ تو یہ ہیرے موتی جو ہیں یہ میرے بزرگوں کی برکت سے میں اپنے جو وہ زبان سے آپ کے سامنے آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں تو ایک واسطہ ہوں ثلاثہ اربع کے بزرگ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ، ان سب کی توجہات اور ان کی پوری دعائیں اور انوارات لے کر میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔
ایسے نہیں آ گیا. اس لیے جو ہے وہ سارے بزرگوں کی انوار توجہات آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی. لہٰذا ان فوائد کو آپ سنیں اور ایک ایک کو پلے باندھیں. اس لیے میں کلمہ سننے میں مشکل نظر آئے تو PDF آپ کو اس کے اوپر مل جائے گا. ویسے میں گروپوں کے اندر PDF اور یہ اپنے فیس بک PDF شیئر بھی کر دوں گا تاکہ لوگ اس پہ پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے لے کے پڑھتے رہیں. لیکن ٹی وی پر آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس کو دے دیا ہے. اس انداز سے حزب البہر کی تفصیلات آپ کو میرا نہیں. فوائد دعائیہ کلمات نمبر 1 کے فوائد. حزب البہر کے مندرجہ ذیل دعائیہ کلمات کے فوائد و منافع یہ ہیں. مندرجہ ذیل کا مطلب آگے کلمات آئیں گے. نمبر 1، نفس بہرا روی کا شکار ہو اور اس کو ہدایت پر لانا مطلوب ہو. ظاہر ہے کہ ہدایت پر لانا مطلوب ہو. ظاہر ہے کہ آج ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں بچوں بڑوں کے حوالے سے ضرورت پیش آتی ہے. نمبر 2، یا حاکم، بادشاہ یا آقا یعنی باس چاہے کہ اس کے ماتحت جو عملہ ہے رعایا ہے اور عملہ اس کا تابعدار اور مطیع رہے. رعایا ہے اور عملہ اس کا تابعدار اور مطیع رہے. کسی معاملے میں ہرگز مخالفت نہ کریں بلکہ محبت و عقیدت سے پیش آئیں، یہ چاہتا ہے. نمبر 3، یا اس شخص کے کام غیبی نصرت الہی سے پائے تکمیل کو پہنچتے رہیں. وہ یہ چاہتا ہے میں کام کرتا رہوں غیبی نصرت تکمیل کو پہنچتے رہیں. وہ یہ چاہتا ہے میں کام کرتا رہوں غیبی نصرت ہوتی رہے، میرے کام پائے تکمیل پہنچتے رہیں، یہ چاہتا ہے. تو یہ کلمات بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، اگر بکثرت پڑھنا چاہتے تو 1000 مرتبہ ان کلمات کو دہرائے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ کو مکمل کیا کرے. اب وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ ہیں: یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا علیمو، انت ربی و علمو کا حسبی، فنعم الرب ربی و نعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء ہیں. ان کلمات کے حوالے سے فوائد میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. یہ دعائیہ کلمات نمبر 1. دعائیہ کلمات نمبر 2 کے فوائد. نمبر 1، جو شخص اچھے حال سے برے حال میں مبتلا ہو گیا ہو، مثلا فسق و فجور میں پڑ گیا ہو، پہلے نیک صالح تھا، نمازی تھا، پرہیزگار، اب فسق و فجور کا شکار ہو. نمبر 2، یا اسراف و فضول خرچی کا شکار ہو گیا ہو، پہلے قناعت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ چلتا تھا، اب فضول خرچی اور اسراف میں پیسہ مال ضائع کرتا ہے. نمبر 3، یا لہو لایانی چیزوں کا رسیہ ہو گیا ہو، اچھا بلا تھا اب وہ ڈرگ لینے لگ گیا، شراب پینے لگ گیا، منشیات کا عادی ہو گیا، اس طرح کی کچھ ڈرگ لینے لگ گیا، شراب پینے لگ گیا، منشیات کا عادی ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز پیش آ گئی. نمبر 4، یا نفس امارہ سے مغلوب ہو کر گناہوں میں پڑ گیا ہو اور ان عادات بد سے چھٹکارا چاہتا ہو تو مندرجہ ذیل کلمات بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000، مندرجہ ذیل کلمات بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ ورد کر کے دعائے حزب البہر کو مکمل کر لیا کرے. کلمات یہ ہیں: نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والاوہام الساطرۃ للقلوب ام مطالعۃ الغیوب. یہ کلمات ہیں جن کے یہ فوائد میں نے ذکر کیے. دعائیہ کلمات نمبر 3 کے فوائد. نمبر 1، جو شخص کسی غم میں مبتلا ہو. نمبر 2، یا ناگہانی آفات و امراض سے پریشان رہتا ہو. نمبر 3، یا انزائٹی یا دل ہر وقت مختلف خطرات سے خوفزدہ رہتا ہو. نمبر 5، یا طبیعت پر مایوسی چھا گئی ہو اور اچھی امیدیں توڑ بیٹھا ہو. نمبر 6، یا اس کے موافق دوست اور منافق دشمن اس کی شان میں طعن و تشنیع اور حقارت آمیز باتیں کرتے ہوں، یعنی موافق دوست بھی اس کے ساتھ دل کلمات بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرا کر دعائے حزب البہر کو مکمل کیا کرے. اور وہ یہ الفاظ ہیں: فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا ہے. اب یہاں پر جو شدیدہ کا ہے نا، یہاں پر انگلی آسمان، یہاں پر جو شدیدہ کا ہے نا، یہاں پر انگلی آسمان کی طرف کرنی ہے. فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ کلمات ہیں جس کے فوائد میں نے بتائے. دعائیہ کلمات نمبر 4 کے فوائد. نمبر 1، لا علاج مرض. دعائیہ کلمات نمبر 4 کے فوائد. نمبر 1، لا علاج مرض جس سے اطباء ڈاکٹرز عاجز آ گئے ہوں
اور علاج کی کوئی تدبیر سمجھ نہ آتی ہو، یہ لا علاج مرض کے لیے تیر بہدف ہے۔ 4th اسٹیج کا کینسر یا ہیپاٹائٹس سی، ایسا کیا طب عاجز آگے کچھ نہیں ہوتا، عاجز آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اس حصے کو پڑھنے سے ایسا لطیفہ غیبی ظاہر ہوتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو شفا کاملہ دے دیتے ہیں۔ یہ وہ ہے۔ نمبر 2، یا موذی دشمن نے ایذا رسانی میں انتہا کر دی ہو اور کسی طرح باز نہ آتا ہو۔ نمبر 3، یا کوئی اہم کام ایسا اٹک گیا ہو کہ اس کے ہونے کی ایسا لطیفہ غیبی ظاہر ہوگا کہ مطلوبہ کام معجزاتی طور پر بن جائیں گے اور پڑھنے والے کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ کس طرح یہ سب کچھ ہو گیا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں، فثبتنا وانصرنا۔ اب وانصرنا جب کہے تو اس میں لکھا ہے سے بڑا مطلوب اللہ کی رضا ہے۔ وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لابراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الارض والسماء والملك والملك۔ اس میں آپ نے غور کیا کہ 4 پیغمبروں کا ذکر آیا اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ عناصر اربع اس کے اندر مفتو ہو رہے ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ جن 4 پیغمبروں کے لیے چاروں کو اللہ نے مسخر کیا تھا، ان سب پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیماری جو ہوتی ہے، یہ بیماری کا تعلق عناصر اربع کی عدم کم ہو گیا، بیماری زیادہ ہو گیا، بیماری ہوا کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، مٹی ہے، اسی طرح یعنی خون کے اندر کوئی ایسا سودا صفرہ بڑھ گیا تو گویا کہ اور ہوا، پانی، آگ، جسم کی حرارت کم ہو گئی تو جو انسان کو نمونیا ہو گیا، حرارت بڑھ گئی تو بخار جو انسان کو چڑھ گیا، تپ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی اتنا وقت ہو گیا، آپ بور ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کو ہر جگہ ملیں گے نہیں، اس لیے ان موتیوں کو پلے باندھو۔ تو یہ جو جملہ اس کو پڑھیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا لطیف غیبی ظاہر کریں گے، بیماریوں ہوں، احوال ہوں، سب دور ہو جاتے ہیں۔ دعائیہ کلمات نمبر 5 کے فوائد۔ دعائیہ کلمات نمبر 5 کے فوائد۔ نمبر 1، اگر کوئی چاہے کہ اس کی ہاں اولاد خوبصورت پیدا ہو، کون نہیں چاہتا، ہر ایک چاہتا ہے۔ نمبر 2، یا یہ کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں محبوب و مقبول ہو جائے اور ہر شخص اس پر مہربان ہو۔ نمبر 3، یا یہ کہ اس کو تعلیمی و تفریح جائز مقابلوں میں فتح نصیب ہو۔ اب مقابلے ہوتے ہیں تفریح جائز مقابلوں میں فتح نصیب ہو۔ اب مقابلے ہوتے ہیں کھیلوں کے مقابلے میں، یہ کوئز پروگرام ہیں، ان میں فتح نصیب ہو جائے۔ نمبر 4، یا امتحان یا انٹرویوز میں کامیاب و کامران ہو۔ نمبر 5، یا اس کے کام فوراً پائے تکمیل کو پہنچ جایا کریں اور انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ پائے تکمیل کو پہنچ جایا کریں اور انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن ٹائم بہت لگتا ہے، تو مطلب کہ جھٹ سے ہو جائیں وقت پہ، فرمایا کہ یہ اور انتظار نہ کرنا پڑے۔ ظاہر الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار جو موت اور قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نمبر 6، یا قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نمبر 6، یا یہ کہ بد اخلاقیاں دور ہو جائیں اور پاکیزہ اخلاق کا پیکر بن جائے، یہ چاہتا ہے۔ نمبر 7، یا یہ کہ رزق و حفاظت کے خزانے کھل جائیں۔ نمبر 8، یا یہ کہ ہدایت و عافیت نصیب ہو تو مندرجہ یا یہ کہ ہدایت و عافیت نصیب ہو تو مندرجہ ذیل کلمات بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرا کر دعا حضور البار کو مکمل کرے۔ مطلب جب پڑھے تو نہیں ٹائم ہے تو 3 دفعہ ہی پڑھ لے، کچھ اور وقت ہے 7 دفعہ پڑھ، نہیں تو 70 دفعہ، اور وقت ہے 7 دفعہ پڑھ، نہیں تو 70 دفعہ پڑھے، اور اگر کھلا ٹائم ہے اور جم کے بیٹھ کے کرنے کا ہے تو 1000 دفعہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ جو ہے تیر بہدف ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کافا یا عین سواد۔ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس میں اعظم ہے، تو یہ کافا یا عین سواد طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کافا یا عین سواد کہیں گے تو اس میں ایک شغل کرنا ہے۔ اور شغل کیا ہے؟ چنگلی کی انگلی بند کرنی ہے ہر ایک لفظ پڑھنے پر۔ کاف ہا یا عین سواد، یہ بند کری، ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ پڑھیں گے تو انگلی کھولیں گے ہر لفظ کا، کاف ہا یا عین سواد، سواد، یہ اس طرح مٹھی بند کریں گے، بند کر کے کہیں گے انصرنا کہیں گے تو یہ چنگلی کھولیں گے، انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ اس کے بعد دوسری وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، تیسری واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، پھر چوتھا ورحمنا فإنک خیر الراحمین، پھر ورزقنا فإنک خیر الرازقین،
تو گویا کہ یہ پانچوں انگلیاں اس انداز سے آپ نے کھول لی. اس کے بعد کہیں گے واحفظنا فإنک خیر الحافظین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین. یہ یہاں تک یہ جو کلمات یہ آپ قوم الظالمین، یہ یہاں تک یہ جو کلمات یہ آپ اس نیت سے پڑھیں گے اسی انداز سے 70 مرتبہ دہرا کے 7 یا 3، تو سمجھو کہ انشاءاللہ کام ہو گیا. نمبر یہ دعائیہ کلمات نمبر 6 کے فوائد. نمبر 1، لڑکیوں کے نصیب کھلنے اور نیک صالح رشتے طے. نمبر 1، لڑکیوں کے نصیب کھلنے اور نیک صالح رشتے طے ہونے کے لیے. نمبر 2، یا غیب سے رزق ملنے کے لیے. نمبر 3، یا آفتوں و مصیبتوں اور ہر طرح کی بلاؤں سے نجات کے لیے. نمبر 4، یا دشمنوں پر فتح یابی کے لیے. ان کلمات میں زبردست تاثیر ہے. چنانچہ تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ ان کلمات کا ورد کر کے دعا حزب الورق کو مکمل کر لیا کرے. انشاءاللہ بہت جلد مطلوبہ مقاصد میں کامیابی نصیب ہوگی. وہ دعا یہ ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَانشُرْهَا عَلَى الرَّحْمَةِ وَمَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ اتنا حصہ ہے، یہ اس کے جو ہے وہ فوائد و ثمرات میں نے شیئر کیے ہیں. دعائیہ کلمات نمبر 7 کے فوائد. یہ کمال تاثیر اور طاقت پر مشتمل جملہ ہے، زبردست تاثیر اس کی. نمبر 1، یہ امر کی طرف توجہ کر کے پڑھے تو غیب سے وہ کام ہو جاتا ہے. نمبر 2، یا کسی مقصد میں دشمن یا اس کا وکیل چرب زبان اور شاطر ہو اور قاضی یا جج کے سامنے غالب آ جانے کا اندیشہ ہو تو مظلوم اور سچا شخص یا اس کا وکیل 3 بار ان کلمات کو پڑھ کر اچا شخص یا اس کا وکیل 3 بار ان کلمات کو پڑھ کر اس کی طرف چپکے سے پھونک دے تو اس پر حیرت و سکوت چھا جائے گا. وہ بول ہی نہیں سکے گا، ہکا بکا ہو جائے گا، کیا بولوں، دماغ اس کا خالی ہو جائے گا. یہ ایسی زبردست، اور زبان بند ہو جائے گی. مطلب اس کے مخالف کے وکیل کی طرف پھونک دے تو وکیل کو بھی اور زبان بند ہو جائے گی. مطلب اس کے مخالف کے وکیل کی طرف پھونک دے تو وکیل کو بھی کوئی چیز سجائی نہیں دے گی. یہ ایسی کمال کی چیز ہے. لیکن شرط یہ کہ آپ اگر حق پر ہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں، باطل پہ ہیں، تو پھر آپ کو کیا نفع ہونے والا ہے. بار کیف دعا حزب البار پڑھتے ہوئے ان کلمات کو بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرا کر مکمل کر لیا کریں. انشاءاللہ عجیب تاثیر حاصل ہو جائے گی. اور وہ کلمات یہ ہیں، اللہم یسر لنا امورنا. اب امورنا جب کہا، اس پہ آپ اپنے کاموں کا تصور کر لیں کہ کون سا کام. سب سے بڑا کام ہمارا کیا ہے کہ وہ خدا کو پالیں اور خدا کے غیر سے ہٹ کے خدا ہی کو چاہیں. اللہم یسر لنا امورنا مار راحتی لقلوبنا و ابداننا والسلامتی والعافیت فی دیننا و دنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفتن فی اہلنا وطمس علی وجوہ. یہاں پر ایک شغل کرنا، وطمس علی وجوہ آدائنا، یہ مٹھی بند کر کے یوں کرنا ہے جیسے ان کے منہ کے اوپر جو ہے آپ گویا کہ یہ ذلت و خاری اور رسوائی ڈال دیے. تو وطمس علی وجوہ آدائنا وامسخہم علی مکاناتہم فلا یستطیعون المضی ولا المجیء الینا ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون ولو نشاء لمسخناہم علی مکاناتہم فما استطاعوا مضی ولا یرجعون. یہ سورہ یاسین کی آخری آیات کے الفاظ ہیں 66 سے 67 تک. تو گویا کہ یہ جو حصہ ہے اس کے وہ فوائد جو میں نے ذکر کیے. دعائیہ کلمات نمبر 8 کے فوائد. ان کلمات جو میں نے ذکر کیے، دعائیہ کلمات نمبر 8 کے فوائد. ان کلمات کو رنج و غم دور کرنے میں کمال درجے کا اثر ہے. وہ رنج و غم اس کے لیے، چنانچہ نمبر 1، اگر کسی شخص کو کوئی رنج و غم لگ گیا ہو یا رنج پہنچنے کا اندیشہ ہو. نمبر 2، یا طبیعت میں استقامت کی کمی ہو. نمبر 2، یا طبیعت میں استقامت کی کمی ہو. یہ بہت شکایت ہوتی کہ ایک کام کچھ دن کرتے پھر چھوٹ جاتا ہے، استقامت نہیں ہے اس کے لیے. نمبر 3، یا طبیعت میں غصہ اور کینہ بہت ہے، لوگوں کے بارے میں ہر وقت نیگیٹو سوچتا رہتا ہے اور غصہ ہر وقت رہتا ہے. نمبر 4، یا دشمن کا انجانا خوف ہر وقت سر پر دنیوی کاموں میں پریشانی آ جاتی ہو. نمبر 6، یا دشمن پر غلبہ چاہتا ہو. نمبر 7، یا کوئی عالم دین یا قاضی عدالت اور جج چاہتا ہو کہ اس کے درس میں تاثیر اور فیصلوں میں درستگی ظاہر ہو. یہ علماء کے لیے بہت زبردست ہے. علماء اور صلاح جو واعظ کرتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست ہے. جو ہے وہ کانوں سے قلب میں اترتا ہے اور انشاءاللہ لوگوں کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے.
اس طرح جج قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا کوئی پنچایتی ہے، وہ اگر چاہتا ہے کہ فیصلے میرے ظاہر صحیح ہوا کریں تو وہ یہ کرے، تو انشاءاللہ جو فیصلہ کرے گا اللہ کی طرف سے جو ہے اس کے فیصلے میں درستگی ظاہر ہوگی۔ نمبر 8، یا کوئی چاہتا ہو کہ اس کے ملازم یا جو بھاگ گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور یہ عام طور پہ کاموں والوں کو بہت ہوتا ہے، ورکر بھاگ جاتے ہیں، کام سیکھ لیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، تو یا جو بھاگے ہوئے ہم چاہتے ہیں وہ واپس آ جائیں، اس کے لیے زبردست تاثیر۔ نمبر 9، یا کوئی شخص بلا وجہ ستائے تو ان تمام امور کے لیے دعائے حزب البحر کے دوران ان کلمات کو بکثرت جس کی کم سے کم دعائے حزب البحر کے دوران ان کلمات کو بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرائیں اور دعائے حزب البحر کو مکمل کر لیا کریں۔ وہ یہ الفاظ: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس سے آپ کو یہ منافع حاصل ہوں گے۔ دعائیہ کلمات نمبر 9 کے فوائد۔ نمبر 1، اگر میاں بیوی میں ناچاقی اور نفرت پیدا ہو گئی ہو اور نوبت طلاق یا جدائی تک پہنچ گئی ہو۔ نمبر 2، یا 2 شریکوں میں لڑائی اور باہمی جھگڑا پیدا ہو گیا ہو، یا اولاد اپنے والدین سے بیزار ہو کر دور ہو گئی ہو، تو مندرجہ ذیل کلمات کو بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرا کر تصور میں باہمی الفت و محبت کا خیال رکھیں، اور یوں دعائے حزب البر مکمل کر دیا، موافقت و محبت پیدا ہو جائے گی اور رنج گنج میں بدل جائے گا، خزانے قدموں میں آئیں گے۔ یہ ہے طاسین میم حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ کمال تاثیر ہے، میاں بیوی میں ناچاکی لڑائی، کمال تاثیر ہے ان الفاظ کی، انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ محبتوں اور الفتوں والا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ دعائیہ کلمات نمبر 10 کے فوائد۔ نمبر 1، دشمنوں کو ساکت اور رسوا ذلیل کرنے کے لیے 10 کے فوائد۔ نمبر 1، دشمنوں کو ساکت اور رسوا ذلیل کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اور عمرہ و حکام کے روبرو معزز مقبول ہونے کے لیے۔ نمبر 3، کسی منافق دوست کی چال بازی سے بچنے کے لیے ان کلمات میں کمال درجے کی تاثیر و قوت ہے۔ چنانچہ دعائے حزب البر پڑھتے ہوئے معلوم و نامعصیر و قوت ہے۔ چنانچہ دعائے حزب البر پڑھتے ہوئے معلوم و نامعلوم دشمنوں اور منافقوں کا تصور باندھ کر، اسی طرح عمرہ و حکام کا تصور کر کے بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، اور 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر دعائے حزب البر کو دشمن ذلیل ہوں گے اور حکام اس کی تعظیم کریں گے۔ یہ ہے۔ اب یہ جو میں ساتھ کچھ اشغال بتا رہا ہوں، یہ دماغ میں رکھیں، اب ان اشغال کے ساتھ ہی ان کو عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ حامیم یہ جو 7 مرتبہ لکھا گیا، 7 ٹائم ہے یہاں پر، تو پہلی حامیم، دوسرے حامیم، دوسری دفعہ کہیں گے الٹی طرف، تیسری مرتبہ کہیں گے سامنے حامیم، چوتھی مرتبہ کہیں گے پیچھے حامیم، 5ویں مرتبہ کہیں گے آسمان پر حامیم، اور 6ٹھی مرتبہ کہیں گے زمین، 7ویں مرتبہ کہیں گے حامیم، کہہ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے، دم کر کے اپنے چہرے پہ، سر پہ، پورے بدن پہ جو ہاتھ پھیل لیں گے، یہ کرنا، یہ کر کے اس کے بعد کہنا حم الامر و جان نصر فعلینا لا ینصرون، یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ جو ہے آپ کو منافع حاصل ہو جائیں گے۔ دعائیہ کلمات نمبر 11 کے فیا آپ کو منافع حاصل ہو جائیں گے۔ دعائیہ کلمات نمبر 11 کے فوائد۔ نمبر 1، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے۔ نمبر 2، گناہ کی آلودگی سے حفاظت کے لیے۔ نمبر 3، جادو ٹونا اور نظر بد سے حفاظت و دفیہ کے لیے۔ نمبر 4، قبولیت دعا کے وسیلے کے لیے، یہ دعا۔ نمبر 4، قبولیت دعا کے وسیلے کے لیے، یہ دعا قبول ہو جائے اس کو کے لیے بطور وسیلہ اس کو پیش کریں۔ نمبر 5، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے۔ نمبر 6، رزق میں کشادگی اور وسعت و فراخی کے لیے۔ نمبر 7، نیک شہرت اور مقبولیت عامہ و تسخیر کائنات کے لیے۔
میں نے بتایا یہ 4 عناصر کے حوالے سے اس میں دعا ہے، لہٰذا یہ پوری کائنات 4 عناصر سے بنی ہے، پوری کائنات کی تسخیر آپ کو اس دعا سے ملتی ہے، اس لیے کہا۔ تو نیک شہرت، مقبولیت عامہ اور تسخیر کائنات کے لیے۔ نمبر 8، سر بلندی اور عظمت مرتبہ کے جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرا کر دعائے حزب البار کو مکمل کر لیا کریں۔ انشاءاللہ مطلوبہ مقاصد حسنہ میں بہت جلد مطلوبہ مقاصد حسنہ بہت جلد حاصل ہو جائیں گے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں: غافر ذنبی وقابل توبی شدید العقاب ذی طول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 1 سے 3 ہے، حوالہ جو ہے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ دعائیہ کلمات نمبر 13 کے فوائد۔ یہ فقرہ تمام چیزوں سے زیادہ نفع بخش ہے اور کمال کی تاثیر رکھتا ہے۔ چنانچہ نمبر 1، اگر کوئی دشمنوں سے عاجز آ گیا ہو اور ان کی سازشیں پریشان کن حد تک پہنچ چکی ہوں اور دنیاوی تدبیریں فیل ہو گئی ہوں، تو یہ جملہ کمال درجے تک کفایت کرتا ہے۔ نمبر 2، یا کمال درجے تک کفایت کرتا ہے۔ نمبر 2، یا اگر کوئی شخص نماز کا ذوق و شوق پیدا کرنا چاہتا ہو یا ذکر و مناجات کا ذوق و شوق بڑھانا چاہتا ہو۔ نمبر 4، یا ذوق عبادت کا لطف لینا چاہتا ہو تو بوقت دعائے حزب البار اس جملے کو بکثرت جس کی کم سے کم تعداد دعائے حزب البار اس جملے کو بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرا کر دعا کو مکمل کرے۔ نیز بوقت ضرورت، اچھا یہ آگے بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں میں، اس کو سننے میں۔ نیز بوقت ضرورت 4 رکعت نفل طریقہ معروف ہے، آپ کو پتہ ہے، چنانچہ ہر رکعت میں صلاۃ التسبیح کی طرح 75 مرتبہ پڑھے، اس کو 75 مرتبہ، اور کل 300 بار مکمل کرے۔ گویا کہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہوگا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ 300 کی تعداد جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ تو صلاۃ التسبیح میں آپ نے جو ہے فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، اس کے بعد آپ جو ہے تیسرا کلمہ دہراتے ہیں، اس کے بجائے اس دعا کو دہرائیں: فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یا 15 مرتبہ قیام میں، 10 مرتبہ رکوع میں، پھر 10 مرتبہ سجدے میں، پھر 10 مرتبہ جلسے میں، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، پھر 10 مرتبہ جو ہے وہ دوسرے سے اٹھ کے، یہ گویا کتنا ہو گیا؟ یہ 75 ہو گیا۔ پھر اس کے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے شروع کر دیا، پھر فاتحہ اور سورت کے بعد پھر آپ نے جو ہے ان کلمات کو جو ہے 15 مرتبہ دہرانا، تو گویا کہ ان کلمات کو جو ہے 15 مرتبہ دہرانا، تو گویا کہ صلاۃ التسبیح کی طرح اس کو آپ نے کرنا ہے۔ تیسرے کلمے کی جگہ یہ جملہ پڑھنا ہے۔ یہ تو کمال چیز ہے، آپ کر کے دیکھیں کیا لطف آئے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ ذوقی عبادت ذکر و مناجات چاہتے ہو، الگ بات ہے۔ دشمن جو ہے موذی دشمن ہے، دشمنوں کی تباہی بربادی چاہتے ہیں، دشمن جو ہے موذی دشمن ہے، دشمنوں کی تباہی بربادی چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کریں۔ ظاہر سب سے بڑا دشمن، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ شیطان و نفس ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان و نفس ہے، اس کی بےخبری کریں کہ شیطان نفس ٹوٹے۔ جب شیطان ٹوٹے گا تو شیطان ہی تو انسانوں کے اندر شیطان پیدا کر کے آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، اور انسانی شکل میں وہ جو من الجنت والناس بن کے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ لہذا شیطان کا زور ٹوٹے گا تو انشاءاللہ انسانوں میں سے بھی کسی کی مجال نہیں کہ آپ پہ ہاتھ ڈالے گا۔ تو ایک طریقہ یہ، اور اگر یہ جو ہے صلاۃ تسبیح کی طرح 4 رکعت پوری نہیں کر سکتا کرے، 2 رکعت پڑھ لے، تو 50 مرتبہ اس طرح کرے کہ قیام میں 20 مرتبہ، رکوع اور سجدوں میں 10 مرتبہ مکمل مرتبہ پڑھ کر نماز کے بعد دعائے خیر کر لے۔ تو گویا کہ اب آپ نے جو ہے 20 مرتبہ پڑھ لیا قیام میں، اس کے بعد رکوع میں 10 پڑھا، یہ 30 ہو گیا، تو 50 ہو گئے جو ہے ایک رکعت میں۔ اس طرح دوسری رکعت میں 50، تو 2 رکعت میں سلام پھیرے اور دعا کر لیں۔ تو 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی طرح نہیں کر سکتے تو یہ کر لیں، یہ اور آسان ہے، لیکن کام انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے والے سے ہو جائے گا، باقی اجر اپنی جگہ وہ بڑھتا ہے۔ اچھا، تو دعائے خیر کر لے، دعائے خیر کر لے، اور ذکر و عبادت کا ذوق چاہتا ہو تو 7 دن تک 1000 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔
یہ جو جملہ ہے فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ وہی آیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ وہی آیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی تو خون کے چھینٹے جب گرے تو اس آیت کے اوپر گرے تھے۔ یہ آج تک ترکی کے جو ہے عجائب گھر کے اندر وہ نسخہ محفوظ ہے، اس آیت کے اوپر آپ کے پاکیزہ خون کے چھینٹے ہیں، باقی وہی فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ چھینٹے ہیں، باقی وہی فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے بشارت دے دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان حال سے، پس یہ اللہ تجھ کو ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا اور وہ سنتا اور جانتا ہے، اللہ ہی کافی ہوگا، باقی آپ کو مقام شہادت نصیب ہو گیا۔ تو یہ وہ آیت ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کے منافع فوائد۔ یہ جملہ زبردست حفاظتی حصار ہے، کسی قسم کا شیطان و نفس یا ظالم و جابر شخص بھی اس کو توڑ نہیں سکتا، یہ حصار۔ چنانچہ کیا ہے؟ نمبر 1 اس کے فائدے سن لیں۔ نمبر 1 اپنے اور اپنے پیاروں کی جسمانی اور مالی حفاظت کے لیے۔ نمبر 2 یا شیاطین دشمن کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ و مامون رہنے کے لیے۔ دوران حزب البحر بکثرت، جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ ورد کر کے دعائے حزب البحر کو مکمل کرے، اور بوقت ضرورت 3 مرتبہ کی انگلی پر دم کر کے تصور میں اپنے ارد گرد اپنے ارد گرد اور اپنے پیاروں کے گرد اور اسی طرح اپنے مال و متاع کے گرد اور گھر بار کے گرد حصار باندھ کر پھونک دیا کرے۔ تو گویا کہ کیا، اب وہ اپنے حصار باندھا، اپنا حصار باندھ دیا، تصور اپنے پیاروں کو لے لیا، اپنے حصار باندھا، اپنا حصار باندھ دیا، تصور اپنے پیاروں کو لے لیا، اپنے رشتہ داروں کو لے لیا جن کو آپ چاہتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے مال و متاع کو لے لیا، بیوی بچوں کے مال و متاع کو لے لیا، کرنے کے بعد 3 تالیاں بجا کے پھونک دیا، ایک مرتبہ پھونک دیا، یہ حصار باندھ کے پھونک دیا کر انشاءاللہ، پھونک دیا ایک مرتبہ پھونک دیا، یہ حصار باندھ کے پھونک دیا کر انشاءاللہ عزیز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور وہ یہ ہے بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا، یاسین سقفنا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کافا یا انسواد آ گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ نے وہی کافا یا انسواد کے اندر جو ہے آپ نے وہی عمل کرنا ہے جو پہلے ہم نے کیا ہے، کافا یا انسواد، ٹھیک ہے نا، یہ وہ یہاں لکھا ہے۔ یہاں دانے ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے چنگلیاں سے شروع کرے تو کہ کافا یا عین صاد، ٹھیک، یہ کرنا آپ نے۔ کہ کہنا ہے کفایتنا، پھر حامیم عین سین قاف حمایتنا، تو کافا یا عین صاد کے آپ کے اوپر آپ نے انگلیاں مٹھی بند کر لینی ہے اور حامیم عین سین قاف حمایتنا پہ انگلیاں کھول دینی ہے۔ تو گویا کہ یوں کرنا ہے بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کافا یا آیاتنا۔ یہ جو جملہ اسی انداز سے آپ نے پڑھتے رہنا 7 مرتبہ 3 مرتبہ یا 70 مرتبہ، انشاءاللہ جو ہے آپ کے مطلوب مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ دعائیہ کلمات نمبر 14 کے فوائد۔ یہ فقرہ کمال درجے کا نہ صرف حفاظتی حصار ہے اور پروٹیکشن ہے، بلکہ دشمن اور حاسدوں کے وار ایسی زبردست تاثیر، گویا آپ کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اسی میں جا گرتا ہے۔ چنانچہ نمبر 1 اگر کوئی شخص جادوگر کے جادو ٹونے سے نہ صرف بچنا چاہتا ہو بلکہ چاہتا ہو کہ اس کا وار اسی دشمن پر پلٹ جائے۔ نمبر 2 یا کسی حاسد کی نظر بد سے بچنا چاہتا ہو یا اس دعائیہ کلمات بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرائیں اور حزب البحر کی دعا مکمل کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز زبردست حفاظتی حصار میں رہیں گے۔ ظاہر اس کے کلمات ہی ایسے جاندار ہیں، پڑھتے لطف آتا ہے، انسان اس پہ گم ہو جائے۔ واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ بیچ میں قرآن کی آیت بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے وہ جملہ ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو منافع دعائیہ کلمات نمبر 15 کے فوائد۔ یہ فقرہ حفظ و امان کا زبردست حصار ہے، یہ فقرہ حفظ و امان کا زبردست حصار ہے، بھلے حفاظت مال کی ہو یا اولاد کی ہو یا اپنے ذات کی ہو، ہر طرح سے یہ کلمات محافظ و نگہبان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1 اگر کوئی اپنی ذات اور منافع کی حفاظت چاہتا ہو، نمبر 2 یا اپنی اولاد کے حفظ و امان اور منافع کی حفاظت چاہتا ہو، نمبر 2 یا اپنی اولاد کے حفظ و امان کا خواہاں ہو، نمبر 3 یا اپنے مال کو نقصان سے بچانا مطلوب ہو، نمبر 4
یا چور اچکوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہو، نمبر 5 یا اس کو ڈاکوؤں ظالموں کا خوف ہو، نمبر 6 یا کوئی ظالم مکار دشمن اس پر ظلم ڈھاتا ہو، تو یہ دعائے حزب البر پڑھتے ہوئے اس فقرے کو بکثرت، جس کی کم سے کم تعداد جو ہے 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرائے، نیز بوقت ضرورت 4 رکعت نفل صلات میں 75 مرتبہ صلاۃ تسبیح کی طرح پڑھ کر کل 300 بار پورا کرے۔ تو گویا کہ میں نے جیسے صلاۃ تسبیح کا بھی طریقہ بتایا، اس کی جگہ آپ یہ کریں، کیونکہ جو تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی جگہ سورت اور اس کے ثنا فاتحہ اور سورت کے بعد یہ پڑھیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ دفعہ پڑھیں، رکوع میں 15 دفعہ پڑھیں، رکوع سے اٹھ کر قومے میں 15 دفعہ پڑھیں، اور سجدے میں 15 دفعہ پڑھیں، سجدے سے اٹھ کر جو درمیان بیٹھتے جلسے میں 15 دفعہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں 15 دفعہ پڑھیں، نہیں سوری غلط ہو گیا، تو قیام میں آپ 15 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، قوم میں 10 مرتبہ پڑھیں، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں اور جلسے میں 10 مرتبہ پڑھیں، اور جو اسی طرح سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، اور جو وہ سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں، تو یہ کل 75 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے جو ہے آپ یہ تعداد جو ہے وہ مکمل کریں گے، تو گویا کہ یہ اس کو جو آپ جو ہے 300 نیز ایک، تو گویا کہ یہ اس کو جو آپ جو ہے 300 نیز 1000 مرتبہ ایک نشست میں بعد فجر یا بعد عصر یا آدھی رات یا بوقت زوال پڑھ کر دعا کریں تو دشمن توبہ برباد ہو جائے گا۔ اس میں اور وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ کلمات ہیں۔ ان کے بارے میں بعض علماء نے لکھا یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کلمات پڑھے تھے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ بنیامین واپس مل گئے تھے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ گئے تھے۔ تو یہ زبردست۔ بات نمبر 16 کے فوائد، یہ فقرہ غیب سے رزق ملنے میں کمال کی تاثیر رکھتا ہے۔ چنانچہ نمبر 1، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ غیب سے رزق کے خزانے ہاتھ آ جائیں اور ہر طرح کی کفایت نصیب ہو، نمبر 2، یا گھر میں ہر طرح سکون و برکت رہے اور نظم و نسق بہترین ہو جائے گھر کا نظام، نمبر 3، یا شہر میں ہر طرح امن و امان کا دورہ ہو اور لوگوں میں باہمی نصرت و تعاون کی فضا قائم ہو جائے، اور یا نیک لوگوں میں اچھی شہرت اور محبت نصیب ہو۔ یہ نمبر 3 جو ہے یہ تو ہم اپنے ملکوں کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو ہندوستان کے لیے پڑھنا چاہیے کہ پورے ملک کا نظام عدل و انصاف پر قائم ہو جائے، اور وہاں پر جو اندیشے پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، وہ سارے کے سارے اندیشے بیٹھ جائیں اور آپ الفت محبت کا ماحول پیدا ہو جائے۔ انڈیا کے مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، کشمیر کی مسلمانوں کو، پاکستان کے اندر انڈیا کے مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، کشمیر کی مسلمانوں کو، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایسی تاثیر ان کلمات میں، تو انشاءاللہ پورے گھر کا، شہر کا، ملکوں کا نظام سموت ہو جاتا ہے، اس میں تاثیر ہے۔ تو نمبر 3، یا شہر میں ہر طرح امن و امان کا دورہ ہو اور لوگوں میں باہمی نصرت و تعاون کی فضا قائم ہو جائے۔ نمبر 4، یا نیک لوگوں میں اچھی شہرت اور محبت نصیب ہو۔ اس فقرے کو بکثرت، جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر دعا حزب البر کو مکمل کرے۔ نیز بوقت ضرورت صلاۃ التسبیح کی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ پورا کرے اور دعائے خیر کر لے، اور یا ایک نشست میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھ لے، یا ہر نماز کے بعد مطلوبہ مقاصد میں بھی بھرپور کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ کلمات ہیں، اور یہ سورۃ اعراف کی آیات ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یہ کلمات ہیں، اس سے یہ منافع حاصل ہوتے ہیں۔ کمال کے منزل قریب آ رہی ہے، 19 کلمات ہیں، انشاءاللہ پورے ہونے والے ہیں۔ یہ فقرہ ہر قسم کے ضرر اور نقصان سے بچنے میں زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ چنانچہ نمبر 1، اگر ہر قسم کے ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی نقصانات سے بچنا مطلوب ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، یا رزق کی تنگی اور افلاس سے چھٹکارا چاہتا ہو،
نمبر 3، یا حاسد دشمنوں پر حاوی اور غالب رہنا چاہتا ہو۔ نمبر 4، یا عزت و آبرو کی حفاظت اور اضافہ مقصود ہو تو یہ کیمیا اثر دعا، حفاظت اور اضافہ مقصود ہو تو یہ کیمیا اثر دعا بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرائیں اور دعائے حزب البحر کو مکمل کر لیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد مطلوبہ مقاصد میں کامیابی نصیب ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد مطلوبہ مقاصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور کلمات یہ ہیں، یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات 129 یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ کلمات ہیں، ان کو آپ 18 کے فوائد۔ ضر و نقصان کو دفع کرنے میں اس دعا کو کمال تاثیر حاصل ہے۔ چنانچہ نمبر 1، اگر کسی شخص کو درندے یا موذی جانور کا خوف ہو تو خوف ہو کہ نقصان پہنچائیں گے۔ نمبر 2، یا ٹھنڈی یا گرم غذاؤں سے ضر و نقصان اور مال ہے کہ انسان ٹھنڈی غذاؤں سے اس کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے، گرم غذاؤں سے پہنچتا ہے، دواؤں سے پہنچتا ہے۔ عام طور پہ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، اب ٹھنڈا پانی پی لیا پتہ چلا بخار چڑھ گیا، گلا خراب ہو گیا، اسی گرم کو پی لیا تو پتہ چلا کچھ اور مرض ہو گیا، یہ زبردست تاثیر۔ نمبر 3، یا دواؤں کا الٹا اثر ہونے کا سائیڈ ایفیکٹ لوگ کہتے ہیں، یہ سائیڈ ایفیکٹ سے بچاتی ہے دوا کھا لیں انشاءاللہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ عام طور ایلوپیتھک دوائیں ایسی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ لوگ بتاتے ہیں، باقی دواؤں کے تو جو یونانی ہیں وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، اسی طرح سے جو ہومیوپیتھک اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اسی طرح سے جو ہومیوپیتھک اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ جو یہ دوائیں ہیں ایلوپیتھک ان کی سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کا بتا دیا۔ نمبر 4، یا نظر لگ جائے یا لگنے کا امکان ہو، نظر لگ گئی ہے یا لگنے کا خطرہ ہو کہ بھئی گھر سے نکلیں گے تو نظر لگ جائے گی۔ نمبر 5، کا خطرہ ہو کہ بھئی گھر سے نکلیں گے تو نظر لگ جائے گی۔ نمبر 5، یا جادو ٹونے کا وار ہونے کا اندیشہ ہو، کوئی جادو ٹونا کرے گا، اٹیک کرے گا۔ نمبر 6، یا جسم میں درد اور ورم ہونے کا خوف ہو، جسم میں درد و ورم کا خوف ہے یا درد و ورم جسم میں ہے تو گویا کہ اس کے لیے، جس کو سویلنگ کہتے ہیں، عام طور پہ سویلنگ کا بہت مرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، یا کسی بدخواہ سے بد سلوکی کا خطرہ ہے، آپ گئے ہیں کہ یہ بڑا بد مزاج ہے، اس کے بدسلوکی نہ کرے 4 آدمیوں میں، جو وہ کہتے ہیں نا بےزتی خراب ہو جائے گی، تو بےزتی خراب ہونے کا خطرہ ہو تو یہ تو اس حالانکہ بےزتی خرابی ہوتی ہے، اس پہ مزید کیا خرابی چاہیے۔ ہاں خطرہ ہو تو دعائے حزب البحر کو پڑھتے ہوئے اس دعا کو بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1000 ہے، یا 70 مرتبہ ہے، یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرائیں اور یہ دعائے حزب البحر کو مکمل کر لیا کریں۔ یوں بوقت ضرورت اس بدخواہ دشمن کا انشاءاللہ العزیز ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اگر یہ سامنے آ گیا یا آفس کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے 7 مرتبہ پڑھ کے یا 3 مرتبہ پڑھ کے ادھر پھونک دیا اس طرح سے، انشاءاللہ اس کے شر سے بچ جائیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، حوالہ ترمذی شریف۔ ظاہر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، تو یہ دعا تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو 7 مرتبہ پڑھ کے دشمن کی طرف پھونک دیں ہیں تو یا 3 مرتبہ پڑھ کے انشاءاللہ شر سے حفاظت رہے گی، پڑھ کے دشمن کی طرف پھونک دیں ہیں تو یا 3 مرتبہ پڑھ کے انشاءاللہ شر سے حفاظت رہے گی۔ دعائیہ کلمات نمبر 19 کے فوائد۔ اب یہ وہ آخری فائدہ ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ فقرہ دشمن کے وار کو اسی کی طرف پلٹ دینے میں کمال تاثیر رکھتا ہے۔ نیز اس فقرے کے ساتھ کی گئی بد دعا دربار الہی سے رد نہیں ہوتی۔ جب بد دعا کریں اس فقرے کے توسل سے دعا کریں تو رد نہیں ہوتی، بلکہ ظالم مکار دشمن کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ چنانچہ نمبر 1، اگر کوئی شخص چاہتا ہے اسی کی طرف پلٹ جائے اور اسی دشمن پر رجت ہو جائے۔ نمبر 2، یا اللہ کی حفاظت و حصار میں آ جائے۔ نمبر 3، یا گناہ معاف ہو جائیں اور نیکیوں کے خزانے بڑھ جائیں تو دوران دعائے حزب البحر اس فقرے کو بکثرت جس کی کم سے کم تعداد 1 یا 3 مرتبہ دہرائیں اور دعائے حزب البحر کو مکمل کر لیا کریں، انشاءاللہ مطلوبہ مقاصد
بھرپور نصیب ہو جائیں گے، جو مطلب مقاصد ہے بھرپور طریقے سے آپ کو نصیب ہو جائیں گے، اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بڑا آسان، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بخاری شریف کا حوالہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا ہے، اس کی یہ منافع ہیں۔ تو گویا کہ ان کی یہ منافع جو ہے، یہ منافع سمجھو جو تجربے میں آ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے، یہ منافع سمجھو جو تجربے میں آ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ورنہ اس کی اتنے منافع ہیں کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا جو قلم کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ یہ جو ہے منافع جو ہے اس کے پورے ہو گئے حزب البار کے۔ اس کے اندر جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ایک چیز کر دیا گیا ہے، اور ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب آپ پر ہے، اور ہر چیز آپ کے لکھی ہوئی موجود ہے، لہٰذا اس کے مطابق جو ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ دعائے حضور کے 19 کلمات ہیں، 19 کلمات، گویا کہ 19 کے عدد کے اندر بھی کمال ہے کہ عدد کے لیے آپ متعین کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے گویا کہ 19 فرشتوں کی طرح کا ایسا حصار بنا دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے دعا رکھی ہے۔ اب میں مسلسل پوری دعا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں کہ جس طریقے سے اب آپ نے پڑھنی ہے، وہ تو جو 10 مرتبہ جو ہے وہ اس کو دہراتے چلے جائیں گے، اور چارج کے وقت میں جو ہر جملے کو جو ہے وہ اسی طریقے سے 17 مرتبہ آپ دہرائیں گے، وہ الگ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مسلسل دعا جب آپ پڑھا کریں گے جو ہے روزانہ جو ہے اس کو یہ 10 مرتبہ، تو اس کو یہ 10 مرتبہ، تو اس کے اندر جو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اس کے اشغال کا طریقہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، ان اشغال کا لحاظ رکھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو یوں شروع کر دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، انت ربی وعلمک حسبی، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، انت ربی وعلمک حسبی، فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا ویقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا فثبتنا وانصرنا۔ اب انصرنا میں تصور کرنا اپنے کام کا مقصد کا، اور سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا۔ موسیٰ علیہ السلام، وسخرت النار لابراہیم علیہ السلام، وسخرت الجبال والحدید لداؤد علیہ السلام، وسخرت الريح والشیاطین والجن لسلیمان علیہ السلام، وسخر لنا کل بحر هو لك في الارض والسماء والملک والملکوت وبحر الدنیا وبحر الآخرہ، وسخر لنا کل شیء یا من بیدہ سعاد کافا یا عین سعاد، انصرنا فإنك خیر الناصرین، وافتح لنا فإنك خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنك خیر الغافرین، وارحمنا فإنك خیر الراحمین، وارزقنا فإنك خیر الرازقین، واحفظنا فإنك خیر الحافظین، واهدنا ونجنا من القوم الظالمین، وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بحمل الكرامات ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يسر لنا امورنا، یہاں پر اپنے امور جو بھی چاہتے ہیں اس کا تصور کریں، مار راحت اپنے امور جو بھی چاہتے ہیں اس کا تصور کریں، مار راحت لقلوبنا وابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا ودنیانا، وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفتا فی اہلنا، واطمس علی وجوہ اعدائنا، یہ اشارہ دینا آپ نے، واطمس علی وجوہ اعدائنا وامسخهم علی مکانتہم فلا یستطیعون علی وجوہ اعدائنا وامسخهم علی مکانتہم فلا یستطیعون المضی ولا المجیء الینا، ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم،
تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون۔ اب یہاں پر شاہد الوجوہ کا لفظ آیا ہے، یہ کمال لفظ ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ دشمنوں کا تصور کرنا ہے، اور سب سے بڑا دشمن جو ہے شیطان ہے۔ یہ تین جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ جب تین جگہ آیا ہے آپ نے یہ سیدھا ہاتھ الٹی لفظ آیا ہے، جب تین جگہ آیا ہے آپ نے یہ سیدھا ہاتھ الٹی طرف سے زمین پر مارنا ہے۔ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ یہ کرنا ہے، سیدھا ہاتھ الٹی طرف سے مارنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ شاہد الوجوہ یہ 3 مرتبہ یہ آ گیا، شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ۔ طاسین طاسیم میم حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان حامیم 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 حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کافا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف کفایتنا حمایتنا۔ یہاں پہ بند کرنا، کفایتنا کہنا ہے، حامیم عین سین قاف جو ہے وہ کھولنا ہے، اور یہ حمایتنا کہنا ہے۔ کافا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا۔ فسیکفیکم اللہ وهو السمیع العلیم ستر العرش مصبون علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر عین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ اچھا، یہ جو کلمہ جو ہے یہ آپ نے گویا کہ 7 مرتبہ دہرانا ہے، یہ کلمہ یہ 7 ہی مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ ستر العرش مصبون علینا وعین اللہ ناظرۃ علینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر وعین اللہ ناظرۃ علینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرش مصبون علینا وعین اللہ ناظرۃ علینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرش مصبون علینا وعین اللہ ناظرۃ علینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرش مصبون علینا وعین اللہ ناظرۃ علینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرش مصبول علینا وعین اللہ ناظرۃ علینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ اب 7 ہو گیا، 7 سے زیادہ ہو گیا دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وهو ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ تو گویا کہ یہ آپ نے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین ان ولی اللہ الذی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم میں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ 3 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ جو ہے وہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ آمین۔ ناظرین، حاضرین، متوسلین، مریدین، محبین دنیا بھر سے جو شریک ہیں، یہ پورا طریقہ تفصیل سے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ اس انداز سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا،
یہ گویا کہ فرسٹ ٹائم آپ نے اس انداز سے سنا ہوگا، تو گویا کہ یہ طریقہ کیا بتایا، یہ ہیرے اور موتی نے ثلاثہ اربعہ کی بزرگوں کی پوری توجہات کے ساتھ میں نے بانٹ دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر جو ہے میرے پیر و مرشد شیخ اول اور یہ حسن الاولیاء امام الاتقیاء میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو، یہ ان کی برکات، پھر میرے والد ماجد محدث العصر مہاجر فی سبیل اللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی البخاری سما بہاول نگری، یہ ان کی خاص توجہات و انوارات جو ہے یہ دونوں جو ہے گویا کہ یہ میرے لیے ایسی دونوں شخصیتیں ایک نسبتی والد ہیں، ان دونوں کی فضل و برکات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے لوٹنے کا موقع عطا فرمایا، اور یہ ظاہر ہے کہ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں حاصل کر سکا، جتنا ملا بس وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو اس لیے آپ دل و جان سے اس کو لیں اور اس کے مطابق آپ اس میں عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کامیاب تعالیٰ میرے تمام مشائخ سلسلہ کی جو ہے انوارات توجہات مجھے بھی نصیب فرمائے، اور جتنے بھی احباب میرے اس طریقے کے مطابق جو ہے دنیا بھر میں حزب البحر کا عمل کریں گے ان سب کی توجہات نصیب ہوں، خاص طور پر میرے یہ دونوں جو ہے بزرگ جو ہے میرے دونوں والد جو ہے ان کی خاص توجہات جن کی وجہ سے ہیں جامع النسبتین کہنا اپنے لیے ایک فخر اور سعادت سمجھتا ہوں، اور تحدیث نعمت کے طور پہ یہ سب میں نے آپ حضرات سے ذکر کیا ہے، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ آپ فکر کریں کہ اولیاء کاملین کی چیزیں آج تک جو ہے وہ واسطہ در واسطہ سینہ بسینہ پہنچ رہی ہیں، جس سے کا یورپ کی دنیا ہو یا ایشیا اور آسٹریلیا کے احوال ہوں، دنیا کسی خطے پہ بیٹھ کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس پورے سیشن کو قبول و منظور فرمائے، اور دنیا میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچی ہے اس کا سچا فیض وہاں پھیلے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔